وہ ڈالر جس کے کان پکڑ کے میں اس کو نیچے لے آتا تھا، ڈالر کے پر میں کاٹ دیا کرتا تھا، ڈالر دیکھیں کہاں اوپر چلا گیا۔ مجھے بی کام بی اے پاس کا تانا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ڈالر کو پکڑ کے رکھا تھا۔ تو یہ ڈالر کیا واقعی آپ سے ڈرتا ہے؟ ہاں جی، ڈالر بہت ڈرتا ہے مجھ سے۔ میری تو بیبے کہتی سی تو مٹی چ ہاتھ پاؤں میں تو سونا بڑھ جاتی۔ زبان و بیان سے محبت ہے مجھے اس قدر کہ ہر کتاب کو جگ میں گھول کر پی جانے کو دل کرتا ہے۔ کام تو مفتاح اسماعیل بھی بہت اچھا کر رہے تھے۔ مفتاح اسماعیل کی وزارت کو گٹکا لے ڈوبا ہے۔ ابھی یونائٹڈ نیشن میں دیکھ لیں، یو این کے اجلاس میں بیٹھ کے گٹکا چبا رہے ہیں، کیفیٹیریا میں چلے گئے یونائٹڈ نیشن کے، مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کھانا تناول فرما رہی ہیں اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے، یہ اسی ٹیبل پہ خالی پلیٹ رکھ کے گٹکا چبا رہے ہیں۔ اب دیکھیں سارے ڈپلومیٹ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر میاں صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ وزارت کے ساتھ جائیں گے یا آپ گٹکے کے ساتھ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا گٹکے کے ساتھ۔ تو میاں صاحب نے ان کو گٹکے کے ساتھ بھیج دیا، مجھے وزارت کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی، میں وزیر خزانہ بنا۔ چلے میں دے دیتی ہوں آپ کو، بہت بہت مبارک ہو۔ جی جی، میاں صاحب مٹھائی اگر منگوا لیں تھوڑی سی۔ جی ضرور انشاءاللہ، یہ ذرا مٹھائی لا دیجیے، بڑے شوقین لگ رہے ہیں ویسے۔ جی جی، عمران خان کو جو لوگ سیریس لیتے ہیں وہ بھی عمران خان کی طرح ان کی اوپر والی جو منزل ہے وہ خالی ہوتی ہے۔ وزیر تھا، میں چپڑاسی نہیں تھا کہ کسی سرکاری اسپتال میں علاج کروا دوں، اور میرا یہ استحقاق تھا کہ میں کسی سرکاری جہاز میں پاکستان سے باہر جاتا، ٹھیک ہے، اور میں چنگچی کرا کے پاکستان سے باہر جاتا۔ بتائیں۔ ناظرین، پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عادیہ ناز۔ آج ہماری مہمان شخصیت، ان کا تعارف صرف اتنا کرواؤں گی کہ ان کا نام سن کر ڈالر بھی ڈر جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈمی اسٹوڈیو سے آئے مہمان موجود ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کو میری حالت سے اور میرے بولنے سے اور میری طبیعت سے، میری صحت سے آپ کو کیسا لگ رہا ہوں میں؟ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کے دیکھیں، انسان کی باڈی لینگویج ہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اگر آپ کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہے تو آپ بہت اچھے ہوں گے۔ آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس طرح اس وقت مطلب کس پوزیشن میں ہیں آپ۔ اچھا، تو آپ کے پاکستان جانے کی سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی ہے؟ پاکستان جانے کی سب سے زیادہ خوشی اوبیسلی مسلم لیگ نون کے متوالوں کو اور میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو بھی، چھوٹے میاں صاحب کو بھی، اچھا، مریم نواز صاحبہ کو بھی۔ ویسے مجھے پاکستان مطلب لے کر جانے میں سب سے زیادہ جو کردار تھا وہ مریم بی بی کا رہا ہے، تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہر۔ تو پاکستان سے جانے کا دکھ کس کو ہوا تھا سب سے زیادہ ویسے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان سے جب میں گیا تھا تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کو ہوا تھا، لیکن پاکستان میں واپس جانے کا جو دکھ ہے، وہاں سے جانے کا تو دکھ کافی سارے لوگوں کو تھا، لیکن واپس جانے کا جو دکھ ہے نا پاکستان میں، وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی والوں کو ہوا، اور ایک ایسے خراب سسٹم کو ہوا جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو 4.25 سال تک تباہ حال رکھا۔ آپ فیول کی پرائسز دیکھیں، وہ ڈالر جس کے کان پکڑ کے میں اس کو نیچے لے آتا تھا، وہ ڈالر دیکھیں اس کی اڑان کہاں تک پہنچ گئی۔ ڈالر کے پر میں کاٹ دیا کرتا تھا، ڈالر دیکھیں کہاں اوپر چلا گیا۔ ڈالر دی تو میں لتر پریٹ کرتا سی، دیکھو مطلب ڈالر کہاں چلا گیا۔ ڈالر کو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ شوکت عزیز جیسے لوگ، آپ کو کیا خیال ہے، لگتا ہے کہ وہ چلائیں گے؟ مجھے بی کام بی اے پاس کا تانا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ڈالر کو پکڑ کے رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ تو ایک صحافی ہیں۔ جی جی، تو یہ ڈالر کیا واقعی آپ سے ڈرتا ہے؟ ہاں جی، ڈالر بہت ڈرتا ہے مجھ سے۔ دیکھیں، میں جب سے بھی پاکستان مطلب گیا نا تو ڈالر تو چھپ رہا تھا مجھ سے، کبھی اینٹوں کے نیچے، کبھی ٹیبل کے نیچے، کبھی جو ہے درختوں کے پتوں کے پیچھے، کبھی وہ سنگار میز کے پیچھے، ڈالر ہر جگہ پہ چھپ رہا تھا۔ ویسے لوگوں نے اسی طرح سے ڈالر چھپایا ہوا تھا۔ اب ڈالر کے جب ریٹ کم کریں گے نا ہم لوگ، تو اس سے یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس ڈالرز رکھے ہوئے ہیں، مسئلہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو جی جی بتائیے، میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ پلیز۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دماغ خراب اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ منی ایکسچینج میں یا اوپن مارکیٹ میں جا کے ڈالر خرید لیتے ہیں پاکستان ٹھیک ہے. میں، ہاں. اور اس کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پرانے ڈالر کے جو ریٹ ہیں اور جو نئے ڈالر کے ریٹ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ پریس والا جو ایک معاملہ ہوتا ہے ڈالرز کا، جی جی. اس کے ریٹ میں کافی فلکچویشن ہوتی ہے. مطلب جو نئے نوٹ ہوگا اس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں پاکستان میں، اور جو پرانا نوٹ ہوگا اس کے ذرا کم ملتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سیو رکھتے ہیں ڈالر اپنے پاس. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ڈالر کی طلب بڑھتی ہے تو ڈالر کا ریٹ اوپر چڑھا جاتا ہے. اچھا اچھا. دنیا بھر میں ڈالر کا ریٹ تو نہیں بڑھتا، پاکستان میں کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ہاں. تو اب جب ریٹ ہم لوگ اس کا آرٹیفیشل کم کریں گے، یہ اے آئی جو ہے میرے پاس ڈالر کو کم کرنے کی، جی جی. یہ دنیا میں صرف واحد میں انسان ہوں جس کو پتہ ہے کہ ڈالر کو آرٹیفیشل طریقے سے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور پہلے بھی کیا ہے، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیے گا. آپ یہ ڈالر کو پھر نہیں چلے آئیں گے ہم لوگ. تو یہ کیا آپ کا کمال ہے یا پھر آپ کو کسی کی دعا ہے جو کام آتی ہے؟ دعائیں تو دیکھیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا. میری تو بیبے کہندی سی تو مٹی چ ہاتھ پاویں تے سونا بڑھ جاندی. تو بس یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. تو میں نے ہمیشہ، میری ماں نے مجھے بہت دعائیں دیں، اور یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ڈالر میں کم کر لیتا ہوں. مجھے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا. اب مجھے صرف 2 کام آتے ہیں. ایک بجٹ بنانا. الحمدللہ میں نے ابھی 4تھی بار وزارت سنبھالی ہے. میں نے اس سے پہلے میں نے 3 بار وزارت سنبھالی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. ہم لوگ 54 سے انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ ٹاپ 18 مطلب G18 میں آ جائیں گے. اچھا، تو ڈار صاحب آپ کو کیسا لگا پاکستان جا کر اتنے عرصے بعد؟ دیکھیں، اپنی مٹی الگ ہی چیز ہوتی ہے. جیسے ہی طیارہ جھکا اترنے کے لیے، میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا کہ کب طیارہ لینڈ کرے گا، اس کے بعد ٹیکسی کرے گا، پھر اس کے ساتھ پھر میں باہر آؤں گا طیارے سے، ہاتھ ہلاؤں گا، ویو کروں گا سب کو. لیکن جب میں نے ویو کیا نیچے کوئی تھا ہی نہیں. تو بس 2-4 لوگ آئے تھے مجھے ویلکم کرنے کے لیے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمیشہ میں پاکستان سے گیا بھی سرکاری جہازوں میں، واپس بھی سرکاری جہاز میں. سرکاری جہاز کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے. ہاں، وہ تو ہر چیز مفت میں. سرکاری عہدہ ہوتا ہے اسی لیے. ہاں. اور ایک بندہ پاکستان کی زمین پہ قدم رکھتے ہی وزیر خزانہ. یہ دیکھیں آپ، سب سے جو بڑی بات ہے، کیونکہ وزیر خزانہ تو میں پہلے ہو چکا تھا، صرف حلف اٹھانا تھا، باقی تو سب ہو چکا تھا. میں وہاں سے جب ایئرپورٹ، مطلب پہلی جو میں نے سانس لی نا بڑے عرصے بعد، 4-5 سال کے بعد، تو مجھے بہت اچھا لگا. وہی ہوا، وہی مٹی، وہی پانی، وہی ایئرپورٹ، وہی سب کچھ. جو ترقی، جہاں ترقی ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے 2017-18 میں، وہی ترقی تھی پاکستان. اس کے علاوہ پچھلی جو 4 سال کی حکومت تھی، نااہل لوگوں کے پاس تھی، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کرتے کیسے ہیں. تو اوور آل ایکسپیرینس واز گڈ. ویسے جب میں لندن میں تھا تو چونکہ آپ کو پتہ ہے میں علاج کی غرض سے گیا ہوا تھا. اب کبھی کبھی بندہ جمعہ نماز کے لیے باہر نکلے، نماز کے لیے باہر نکلے، تو پھر لوگ بولتے تھے کہ آپ یہاں پہ مزے سے گھوم رہے ہیں اور پاکستان میں مطلوب ہیں، اور یہ وہ اس طرح کے مطلب لوگ سوال کرتے تھے. لیکن میرے ذہن میں وہاں پہ ساحر لدھیانوی صاحب کا ایک شعر آتا تھا کہ ارے او آسماں والے، بتا اس میں برا کیا ہے، خوشی کے 4 جھونکے جو ہماری طرف سے بھی گزر جائیں. کچھ اس طرح کا کچھ شعر ہے. تو یہ والا بار بار میرے ذہن میں گھومتا رہتا تھا. تو ڈار صاحب آپ تو صاحب علم بھی ہو گئے. یہ قلعی تو میرا خیال ہے آج کھلی ہے. ویسے بس آپ کو پتہ ہے جب تنہائی میں انسان ہوتا ہے تو کتاب سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. باقی اور کیا بتاؤں آپ کو کہ زبان و بیان سے محبت ہے مجھے اس قدر کہ ہر کتاب کو
जग में घोल कर पी जाने को दिल करता है। आहा। तो बाकी मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, तो लोगों को लगता है कि लोग मुझे खैर बीए पास बीकॉम पता नहीं क्या क्या ताने देते हैं। हेले कॉलेज का पढ़ा हूँ मैं। हेले कॉलेज की दीवारों पे आज भी आपको नाम मिलेगा, मतलब एक दिल बना हुआ होगा, उसमें एक तीर होगा, नीचे खून के 2-3 कतरे होंगे, ऊपर ए लिखा हुआ होगा, उसके नीचे फिर एस लिखा हुआ होगा। ओहो। अच्छा, शेर व शायरी तो बहुत हो गई डार साहब, काम तो मिफ्ता इस्माइल भी बहुत अच्छा कर रहे थे। देखें, मिफ्ता इस्माइल काम ठीक कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल का मसला है सबसे बड़ा ये, मिफ्ता इस्माइल का आपको पता है ताल्लुक़ कहाँ से है? कराची से। कराची से। ठीक है। कराची वालों को सिवाय गुटके के और कुछ सूझता है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कराची वाले सिवाय गुटखा खाने के कोई काम नहीं करते? हाँ हाँ, मैंने तो देखा भी है। मतलब मेरा जब भी कराची जाना हुआ है, मैंने देखा है कराची में लोग सिवाय गुटके के, गुटका मुंह में डाल के वो बोलेंगे कुछ नहीं, इशारों की ज़बान में बात कर रहे होते हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ जो पुलिस वाला होगा वो भी गुटका चबा रहा होता है और वो करके बातें कर रहा होता है। लोग वहाँ पे मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं, तब भी उनके मुंह में गुटका होता है, तो वो यूं करके बातें कर रहे होते हैं। तो असल में मिफ्ता इस्माइल की वजारत को गुटका ले डूबा है। ओहो, तो उनका ताल्लुक भी तो आपकी पार्टी से है ना डार साहब? अरे तो पार्टी में होने से क्या ताल्लुक है, बताएं मुझे। अच्छा। पार्टी मतलब पार्टी में तो कोई भी लोग देखें, मुझे इस काबिल भरोसा समझा, हाँ। मुझ पर कौम ने भी एतमाद किया, मुझ पर मेरी जमात ने भी एतमाद किया, मुझ पर वड्डे मियाँ साहब ने भी और छोटे मियाँ साहब ने भी, और बेटी मेरी मरियम नवाज़ ने भी एतमाद किया। अच्छा। और मुझे इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना बनाया। मसला ये था कि उनके दांत बार बार क्लीन कराए, उनको बार बार कहा गया कि भाई ये गुटखा चबाना छोड़ दो और सही तरीके से अपनी वजारत पे तवज्जो दो। आपने कभी मिफ्ता के दांत देखे हैं जिस तरह वो बच्चे चॉकलेट खा खा के उनके अजीब से दांत हो जाते हैं ना, इस तरह से तो उसके दांत हैं। कभी शायद आपने तवज्जो ना दी हो। नहीं, मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। क्योंकि मैंने देखा है ना उस दांत साफ़ होते हुए, तो इसलिए मुझे वो बहरहाल ये वजह, मेन जो वजह है ना वो यही है। अभी यूनाइटेड नेशन में देख लें, हाँ। अभी यूनाइटेड नेशन में ये लोग गए, वहाँ भी मिफ्ता साहब जो है वो गुटखा चबा रहे हैं। मियाँ साहब ने अपने ऑर्डर पे दोबारा 2400 रुपये लगवा के इनके दांत क्लीन करवाए, फिर गुटखा चबा रहे हैं बैठ के यूएन में, यूएन के इजलास में बैठ के गुटखा चबा रहे हैं। अच्छा, और तो और कैफेटेरिया में चले गए यूनाइटेड नेशन के, वहाँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा साथ बैठी थी और ये भी साथ बैठे थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्लेट में खाना डाला, इन्होंने खाली प्लेट उठाई और चले गए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा अब खाना तनावल फरमा रही हैं उसी टेबल पे बैठ के, ये उसी टेबल पे खाली प्लेट रख के गुटखा चबा रहे हैं। अब देखें, सारे डिप्लोमेट से आपको देख रहे हैं, आपका तमाशा बना हुआ है। तो आप सारे मुझे एक बात बताएं, सारे डिप्लोमेट्स अगर आपको देख रहे हैं, हर कंट्री का आपको बंदा देख रहा है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, कौन मतलब कितने, हर बंदे के दोस्त दुश्मन होते हैं, मुल्क के भी दोस्त दुश्मन होते हैं। हर मुल्क का बंदा आपको देख के हंस रहा है कि आपका जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो गुटखा चबा रहा है। तो डार साहब ये देखें, बेइज्जती वाली बात है कि नहीं? आप आगे ना भागें, नहीं, तो ये बेइज्जती वाली बात है कि नहीं है? आप मुझे ये बताएं, आप दर हकीकत ये कहना चाहते हैं कि जो गुटखा खाता है वो वजारत नहीं संभाल सकता, लेकिन अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क में जिम्मेदारी तो उन्होंने बड़ी अच्छी निभाई है। हाँ, तो निभाई होगी। ये न्यूयॉर्क के मतलब जो लोग हैं उन लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि गुटखा जो है वो मिफ्ता जो है वो गुटखा चबाता है। अब यूनाइटेड नेशन में आप बैठ के गुटखा चबा रहे हैं। अब यहाँ पे आपके कानून तो चलेंगे नहीं, मतलब आपके मुल्क के, अमेरिका का कानून चलेगा। आप बाहर पीक भी नहीं डाल सकते, ना यूनाइटेड नेशन में आपकी जुर्रत ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए। हर 5-5 मिनट के बाद उनको वॉशरूम जाना पड़ता था, वो आपको पता है, पीक वगैरह जो। बहरहाल ये सारा जितना भी प्रोसेस था ना, अब मियाँ साहब थक चुके थे, दांत क्लीन करवा के भी और गुटके के लिए बार बार उनको वार्निंग दे के भी।
بالآخر میاں صاحب نے ان سے پوچھا کہ مفتاح صاحب گل سنو, گٹکا یا وزارت ایک چیز چن لو تسی, ہاں کہ آپ وزارت کے ساتھ جائیں گے یا آپ گٹکے کے ساتھ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا گٹکے کے ساتھ. تو میاں صاحب نے ان کو گٹکے کے ساتھ بھیج دیا, مجھے وزارت کے ساتھ بھیج دیا. اچھا, تو ڈار صاحب اب ایک کہانی سنا رہے تھے کہ وہ کھانا چھوڑ کے بار بار اٹھ کے جا رہے تھے, تو کہ ان کو کسی نے کھانا کھانے سے روکا تھا؟ نہیں, پچھلے یہ جو 5 منٹ میں نے اتنا بڑا جواب دیا آپ کو, آپ کے گوش گزار میں نے اتنی بڑی کہانی کی, اتنی بڑی تفصیل آپ کو بتائی, آپ کے پلے کچھ نہیں پڑا؟ میرے پلے تو پڑ گیا. دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انہیں کسی نے تو کھانے سے گٹکا روکا چبا تھا؟ رہے تھے نا, گٹکا چبا رہے تھے نا وہ. میں آپ کو کیا فارسی میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں اچھا, آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی گٹکا کھا آپ رہے کو تھے؟ اردو سمجھ نہیں آتی؟ نہیں, مجھے آتی ہے الحمدللہ. تو اردو اگر آتی آپ ہے. کو اردو سمجھ آتی ہے تو میں آپ کو سمپل الفاظ میں, سادہ الفاظ میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ گٹکا چبا رہے تھے اور سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے. تو یہ مطلب آپ کو پتہ ہے عجیب سا مطلب یہ سب فیل ہو رہا تھا. سب ڈپلومیٹس میں بیٹھ کے آپ گٹکا چبا رہے ہوں تو کیسا, سمجھ نہیں آتی مجھے تو. ٹھیک, بہرحال اب تو فیصلہ ہو گیا نا, اب تو مطلب وزیر خزانہ میں ہی ہوں. آپ ہیں. ہاں جی, ٹھیک, آپ اس کو نومنتخب کہیں, نومولود تو خیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں چوتھی بار بنا ہوں. نومنتخب بہرحال آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی میں نہیں وزیر آپ کو, خزانہ بنا. چلے میں دے دیتی ہوں آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. جی جی, میاں صاحب کوئی مٹھائی اگر منگوا لیں تھوڑی سی. جی ضرور انشاءاللہ, یہ ذرا مٹھائی لا دیجئے, بڑے شوقین لگ رہے ہیں ویسے. جی جی جی, اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, مٹھائی کے شوقین. ہاں جی, جی جی میں بھی مٹھائی کی بات جی کروں. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب, میاں صاحب کیا مفتاح صاحب سے ناراض ہیں؟ بس یہی وجہ, گٹکے والی وجہ ہے, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. مفتاح صاحب نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, اچھا, اور بڑے کام کیے پاکستان کے لیے, بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے گٹکے والوں میں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم عقل ان میں اس لیے ہوتی ہے گٹکا چبانے والوں میں کیونکہ وہ بولتے نہیں ہیں زیادہ, دماغ ان کا خرچ نہیں ہوتا. تو جب وہ دماغ خرچ کرتے ہیں تو اس لیے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اچھا. اچھا ناظرین, شاعری بھی بہت ہو گئی اور گٹکے کے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ بھی چل گئیں. اب وقت ہوا اشتہار کا, آپ اشتہار دیکھیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈمی اسٹوڈیو سے آئے مہمان موجود ہیں اسحاق ڈار صاحب. ڈار صاحب, مفتاح صاحب اپنی وزارت جانے سے مطمئن ہیں سے؟ دیکھیں, وزارت جانے سے تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا, بلکہ آپ زیادہ دور نہ جائیں. آپ ووسا ٹی وی پہ ایک انٹرویو چلایا تھا ان کا, جب وہ باہر آ رہے تھے, اس میں بھی آپ دیکھیں ان کے عجیب سے دانت نظر آ رہے ہیں گٹکے والے. کیا بتاؤں اب میں آپ کو, وہ مطلب بس ٹھیک ہے, چھوڑیں, رہنے دیں ان کا وہ. لیکن ٹھیک ہے, وہ پارٹی کا حصہ ہیں, تو پارٹی میں اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں, تو وہ اور امور جو ہے وہ انجام دیں گے. لیکن خزانہ کی جو وزارت ہے وہ اب میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو کیا وجہ ٹھہری کہ آپ آتے ہی وزیر بن گئے؟ ایک شاعر ہیں ڈاکٹر خیال امروئی صاحب, ان کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. ان کا ایک شعر ہے کہ زمانہ سائے کا بردوش امڑ آتا ہے. ہاں, زمانہ سائے کا بردوش امڑ آتا ہے, سنبھال اپنے بالوں پر آشیاں نہ جلا. میرے بدن کے عرق سے تجھے غرض کیا ہے, لہو کو کام ملا اپنا کارخانہ چلا. واہ, تو میں نے اپنے لہو سے اپنا کارخانہ چلایا. یہ ساری سیٹنگ میں نے خود بٹھائی تھی. اچھا اچھا, اس میں کسی کا دوش نہیں ہے. دوسرا, آدھی سیٹنگ جو تھی وہ میرے کام نے بٹھا دی, کیونکہ آلریڈی میں 3 بار خزانہ رہا ہوں. یہ جو شیخ رشید بار بار باتیں کرتا ہے نا, آپ جانتی ہوں گی شیخ رشید کو. جی جی, انہیں کون نہیں جانتا. شیخ رشید صاحب تو خیر
سوری کارڈ اگر کٹ سکتے تو کارڈ جی جی دیجیے گا. صاحب نہیں کہنا چاہیے ایسے بندے کو, ایسے بندے کی عزت ہی نہیں کرنی چاہیے. شیخ رشید منسٹر آف انویسٹمنٹ تھا ہاں جب میں انٹر ہوا تھا, اچھا اور اس کو ہٹا کے مجھے لگایا گیا تھا, جہاں سے پھڈا شروع ہوا تھا. شیخ رشید بھی پہلے نون لیگ میں تھے, آپ کو شاید جی پتہ جی مجھے ہوگا. یاد ہے, بالکل یاد ہے. باقی یہ جو وزارتیں ہوتی ہیں نا, یہ تشتری میں سجا کے کوئی نہیں دیتا, ہاں اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہاں اور جو ابھی میں نے آپ کو شعر سنایا تھا کہ سنبھال اپنے بالوں پر آشیاں نہ جلا, میرے بدن کے عرق سے تجھے غرض کیا ہے, لہو کو کام میں لا اپنا کارخانہ چلا, تو یہ ایسے لوگوں کے لیے تھا جو لوگ جلتے ہیں مجھ سے. کافی لوگوں کو جلن بھی ہوئی کہ میں واپس آ گیا. آپ کو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی والے بھی پروپیگنڈا کرتے تھے میرے اوپر, پاسپورٹ دیں گے تو میں آؤں گا نا پاکستان, ایسے تو میں آ نہیں سکتا تھا. ہاں. پاسپورٹ جب انہوں نے دیا تو چلا گیا پاکستان. لیکن پچھلے دنوں عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب آپ کو نیب والوں نے بلوایا تو آپ سرکاری جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے. یہ کون ہے عمران خان؟ سابق وزیر اعظم ہے, آپ کے سب سے بڑے حریف ہیں. پاکستان کا جی حریف حریف عمران خان. جی. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ عمران خان کی باتوں کو سیریس لیتی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے اب تو نہیں لینا چاہیے. عمران خان سیریس لینے والا میٹیریل نہیں ہے. مطلب عمران خان کو جو لوگ سیریس لیتے ہیں وہ بھی عمران خان کی طرح ان کی اوپر والی جو منزل ہے وہ خالی ہوتی ہے. اچھا. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ عام انسان تحقیق کے مطابق 2% تقریباً اپنا دماغ استعمال کرتا ہے. صرف وہ چاچا جی کون سے تھے, وہ بڑے بالوں والے, جنہوں نے اپنا دماغ سب سے زیادہ آئنسٹائن کی استعمال بات کیا. کریں. آئنسٹائن, یس آئنسٹائن جو سائنٹسٹ تھے جی آئنسٹائن, جی جی. انہوں نے کچھ 14-15% اپنا دماغ استعمال کیا تھا. تو عام انسان نے 2% کیا, تو یہ خاص کر عمران خان اور عمران خان کے ماننے والے, ان کا تو 0.5 بھی دماغ استعمال نہیں ہوتا. ہاں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو لیڈر کہہ رہا ہوتا ہے, خیر وہ لیڈر اس کو مانتے, میں تو اس کو لیڈر بھی نہیں مانتا. تو بہرحال یہ کوئی سیریس لینے والی چیز نہیں ہے. مطلب عمران خان کی کسی بات کو تو سیریس لینا ہی نہیں چاہیے. جہاں تک مجھ پہ یہ الزام ہے کہ میں یہاں سے سرکاری جہاز پہ باہر گیا, دیکھیں میں یہاں سے باہر گیا, دورے پہ گیا تھا, ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے گیا تھا, میری وہاں پہ طبیعت خراب ہو گئی. پھر اس کے بعد میں لندن چلا گیا. اب میں وزیر تھا, میں چپڑاسی نہیں تھا کہ کسی سرکاری اسپتال میں علاج کرواتا. میں ایک وزیر تھا اور میرا یہ استحقاق تھا کہ میں کسی سرکاری جہاز میں پاکستان سے باہر جاتا. ٹھیک ہے, اور میں چنگچی کرا کے پاکستان سے باہر جاتا. بتائیں. نہیں, آپ ظاہر ہے وزیر ہیں, وزیر تو ہاں تو مطلب میرا استحقاق شاہانہ ہے, پروٹوکول ہاں نا. جی جی. اور یہ پاکستان کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے, پاکستان کا قانون مجھے کہتا ہے کہ آپ یہ چیز کریں. اچھا. یہ مطلب میرا استحقاق تھا, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو ڈار صاحب اتنے عرصے تک آپ کا علاج میرا چلتا نام ڈار ہے, ڈھار نہیں ہے. ڈار صاحب, ہاں جی. آپ کا علاج اتنا طویل عرصے تک چلتا رہا؟ بیبی تھک گیا تھا میں بہت, تو اس لیے 4 سال تو تقریباً چلا نا علاج. ڈالر کو قید کر کر کے, ڈالر کو پکڑ پکڑ کے, ڈالر کو نیچے کر کر کے میں تھک گیا تھا. تو پھر جب میں لندن گیا, چیک اپ کروایا ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا تو آپ خواب میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تھلے آ جا, تھلے آ جا, تھلے آ جا. مطلب میں ڈالر کو بول رہا ہوتا ہوں کہ تھلے آ جا. تو اس لیے آپ ریسٹ کریں 2-4 سال, کم از کم آپ 4-4.5 سال ریسٹ کریں. تو پھر میں ریسٹ کی پوزیشن میں چلا گیا اور میں نے ریسٹ کیا. ڈاکٹر کے کہنے پہ؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ. ٹھیک. ڈاکٹر کے بغیر ظاہر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا, تو ڈاکٹر آپ کو کہے گا تو آپ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے بس یہ ساری چیزیں. تو یہ آپ اس وقت ملک بڑا, پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے, آپ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے وہاں؟ پاکستان کی قوم اگر چائے پینا چھوڑ دینا, مہنگائی ملک میں ویسے ہی کنٹرول ہو جائے گی. اچھا. یس. یعنی آپ بھی اب یہ فارمولا لائیں گے کہ چائے چھوڑ دی جائے, مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. کیسے؟ میں اس فارمولے کی سیریز کی بات کر رہا ہوں جو مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ پاکستان
میں تو 2000 روپے میں بھی گزارا ہو سکتا ہے ہاں پاکستان میں 2000 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے. کیسے؟ مطلب آپ ایک تو اپنا مہنگا موبائل چھوڑ دیں, اس سے آپ کے بجلی کے یونٹ بچیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو سستا سا موبائل لیں گے, مہنگے پیکیجز چھوڑ دیں, خام خواہ کی باتیں چھوڑ دیں, بجائے 4G کے 2G استعمال کریں. انٹرنیٹ بھی کم لگتا ہے اس کا, پیسے بھی کم لگیں گے آپ کے پیسے بچیں گے موبائل کے. اچھا. دوسرا, کھانا جہاں پہ 4 روٹیاں کھاتے ہیں آپ وہاں پہ 1 روٹی کھا لیں. آپ جہاں پہ گاڑی چلاتے ہیں پیدل چلنا شروع کر دیں. خود آپ جہاز پہ جائیں. ارے وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرا تو استحقاق ہے, میں تو افورڈ کر سکتا ہوں. اچھا. میں الحمدللہ 40 سال سے ٹیکس پیئر ہوں, تو ٹیکس وہی بندہ دے سکتا ہے جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے. تو میں الحمدللہ 40 سال سے میری ٹیکس ریٹرنز ہیں, آپ FBR میں چیک کر سکتے ہیں. تو میں تو افورڈ کر سکتا ہوں, میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں. دنیا بھر میں چائے دودھ کے بغیر بنتی ہے, ہمارے ہاں اس کو بولتے ہیں کہ نہیں, دودھ کیا, بالکل وائٹ, جب تک چائے نہ ہو تب تک وہ چائے نہیں ہوتی. ہم لوگ وہ چینی کھاتے ہیں جو پوائزن, جس کو وائٹ پوائزن بولتے ہیں. تو دنیا بھر میں یہ پریکٹسز نہیں ہوتی. پاکستان میں گڑ سستا ہونا چاہیے, لیکن پاکستان میں گڑ مہنگا ہے, چینی سستی ہے. لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم لوگ انفلیشن کا جو ریٹ جس طرح سے پہلے 2% تھا, تو ابھی بھی ہم لوگ 2% پہ لے کر آئیں, اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو سہولت دیں. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا ہمارا ساتھ دیں. اچھا. یہ میں وہ عمران خان والی باتیں نہیں کر رہا کہ آپ ایک روٹی کا چوتھائی حصہ کھائیں اور باقی بھوک رکھیں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو مہنگائی کا جن ہے, اس کو بوتل میں کیسے قید کریں گے آپ؟ دیکھیں, جن کو تو نہ کبھی کوئی بوتل میں بند کر سکا ہے. یہ ساری ہمارے عیار کی کہانی ہے, آپ نے پڑھی ہوں گی. کیونکہ پوری دنیا تو بے وقوف ہے, اس کو عمر و عیار بولتی ہے. میں تو نہیں بولتا عمر و عیار, میں تو اس کو امر عیار ہی بولوں گا, کیونکہ کہانیوں میں اور تاریخ میں اس کا نام امر عیار ہے. تو دوسرا, ڈار صاحب جو ہے وہ ابھی بزی ہیں ڈالر کی لتر پریڈ کرنے میں. ڈالر سیدھا ہو جائے پہلے, اس کے بعد پھر دوسرے معاملات دیکھیں گے. پہلے ذرا ڈالر ٹھیک کر لوں. میں نے آج ویسے وہ چابک اور ہنٹر کا بھی آرڈر دے دیا. اچھا اچھا. پاکستانی اب ہے. تو ڈالر کو صحیح طریقے سے مطلب ٹائٹ کر کے رکھنا ہے میں نے. اچھا. دیکھیے گا آپ, پاکستانی عوام کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو آج کل روٹی کو بھی ترس رہے ہیں. ہاں, تو کس نے کہا ہے پاکستانی عوام کو کہ وہ روٹی کھائیں؟ تو کیا کھائیں گے؟ دیکھیں, جہاں پہ وہ اتنی زیادہ روٹیاں کھاتے ہیں, تھوڑی روٹی کھائیں نا. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. 90 دن تک اگر بندہ پانی پیے نا, کچھ بغیر کھائے پیے, تو مرتا نہیں ہے. اچھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, تحقیق کہہ رہی ہے, کیونکہ میں تو میڈیکل یا اس طرح کی بایولوجیکلی کوئی تحقیق نہیں کر سکتا, میرا کام نہیں ہے. بندہ مرتا نہیں ہے. روٹی نہ کھائیں, پانی پئیں, یا پھر میری طرح بلیک کافی پئیں, اس میں نیمبو کے سلائس ڈال کے پئیں. آپ کی فزیک اچھی رہے گی. آپ پیدل چلیں گے تو ویسے آپ کی فزیک اچھی رہے گی. اچھا. فٹ رہیں گے آپ. پاکستان کو لاغر لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی مضبوطی اور معیشت کی مضبوطی کے لیے پاکستان کو فٹ اور چاق و چوبند لوگ چاہیے. سمجھ رہی ہیں؟ جی جی بالکل. دیکھیں, آپ نے تو میرا خیال ہے بہت وزن کم کیا ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیمبو نچوڑ کر نہیں پی سکتے بلیک کافی. ارے میں نے تقریباً کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں نیمبو نچوڑ کے کافی پینے سے. میرا تو زیادہ سے زیادہ کو 2.25 پاؤنڈ وزن کم ہوا ہے. لیکن ہوا ہے, تھوڑا بہت تو ہوا ہے نا. امید ہے کہ اگلے 50 سالوں میں میرا وزن شاید 10 پاؤنڈ کم ہو جائے گا. موقع ملے کدی کدی. مطلب پاکستان کے لیے تواڈے والوں نہ ہی سمجھیے. نہیں جی, کیوں نہ سمجھیے پاکستان. مطلب پاکستان کے لیے ہم لوگ ہیں, اور انشاءاللہ آئی ایم کوالیفائڈ پرسن. اچھا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں انفلیشن کیسے کم ہوتی ہے. ڈالر کا جو ریٹ ہے
اس کو میں کیسے قابو کرتا ہوں. ڈالر جو ہے نا اس کو میں گردن سے پکڑ کے سیٹ کر دوں گا. اچھا. ابھی میں نے صرف ڈالر کے گریبان کو چھوا ہے. جب اس کی گچی مروڑوں گا نا پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا آخر میں کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو؟ دیکھیں پیغام تو بس میرا کیا ہے آپ کے ناظرین کے لیے. ضامن جعفری صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہر وقت مجھ پہ ہنستے ہی رہتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا ہے تو ان کے منہ لٹکے ہوئے ہیں بالکل. تو ان کے لیے ہے کہ منزل میں کہاں ہے وہ مزہ جو سفر میں ہے، اور آنکھیں کھلی تو زیست کا حاصل نظر میں ہے، آہا اور طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. آہا. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، واہ دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں. واہ 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 واہ. تو میری کشتی بھنور میں نہیں تھی، وہ تو مطلب میرا پراؤڈ تھا. جو بھنور تھے وہ میرا پراؤڈ تھا، لیکن میری کشتی اب کنارے لگ چکی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک. آپ دیکھیں گے. میں تو خیر عمران خان کی طرح دعوے نہیں کرتا کہ ہم لوگ کروڑوں جابز دیں گے، بٹ یس پاکستان انشاءاللہ اس پوزیشن میں آ جائے گا بہت جلد. یعنی معیشت بہتری کی طرف آئے گی. جی جی، پاکستان کے حالات میں ایک مہینے میں تو تبدیل نہیں کر تو سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو 1 سال کی وزارت کرنے جا رہے ہیں نا، سال بھی میرا خیال ہے نہیں بچا آپ وہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ الیکشن ہی نہ کروائیں. اچھا یہ بھی ہے. مطلب ساری چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا نا، بس ساری چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ٹھیک. آپ خام خواہ میں اگلوانا چاہ رہی ہیں کچھ میرے منہ سے، لیکن نہیں پلیز نہیں، چلیں یہ بھی ہے. ایسا نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. میں آف دا ریکارڈ آپ کو کافی ساری چیزیں بتا سکتا ہوں، بٹ نہیں آن ایئر نہیں، ایسا نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے میرا خیال. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جی بہت شکریہ. اتنے مصروف ٹائم میں سے آپ نے جی ہمارے جی لیے جی تھوڑا سا وقت بہت نکالا. شکریہ. کوئی بات. ناظرین باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ اچھے کی امید کی جانی چاہیے. امید ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل بھی بہتر ہوگا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا. Take it.